السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر الرحمانی۔ ناظرین، عمران خان کی صحت کو لے کر جو پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا آج بھی جاری ہے، اور مسلسل یہ مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو فیملی ہے، ان کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ جو تسلی ہے وہ ہو جائے اور یہ دھرنا بھی ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے آج بھی ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کی فیملی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئی، لیکن تاحال جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو محسن نقوی صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان سے حکومت رابطے میں تھی، اور ان کو فیملی ممبر یا ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، ان کی موجودگی میں میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ انہوں نے عین وقت پر کہا کہ وہ نہیں آ سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کی صحت کو لے کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ جو پارٹی رہنما ہے وہ تو رابطے میں تھے، لیکن بہت سے فیصلے جو ہیں وہ پارٹی کے علیمہ صاحبہ ویٹو کر دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج پشاور ہائی کورٹ نے جو سڑکیں بند کی گئی ہیں، خاص طور پر جو موٹر ویز بند ہیں، اس حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ وہ سڑکیں فوری طور پر کھلوائی جائیں۔ آئی جی کو بھی یہ اس حوالے سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو پارلیمان کے اندر مختلف کمیٹیاں تھیں ان سے بھی پی ٹی آئی نے استعفیٰ دیا، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر دھرنا ختم ہو جاتا ہے تو پھر خان صاحب کو اس بات پر بھی قائل کیا جائے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کمیٹیوں کا حصہ بنا جائے۔ پھر حکومت جو مختلف ایم او یوز، جو مختلف اہم شخصیات کی حال ہی میں جو پاکستان کے دورے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، ان میں جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، اس پر بھی ہم پروگرام کے آخر میں گفتگو کریں گے۔ لیکن پروگرام کی ابتدا میں ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں اسی پر گفتگو کریں گے۔ اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی، حکومت نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ سے بھی رابطے میں تھے، ابھی جو پارلیمان کے اندر آپ لوگ موجود ہیں، آپ کا دھرنا جاری ہے، ابھی کیا پلان ہے سر آپ کا؟ دیکھیے، ہمارے ابھی بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور کوئی فیملی کے لوگ گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ کل ملاقات ہو جائے گی۔ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے، جو نتیجہ اس کا آ جائے گا تو اس کے بعد ہم مشاورت کریں گے اور کوئی پھر ڈیسیجن کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا۔ اچھا، لیکن پارلیمان کے اندر اسد قیصر صاحب آپ کے مشاورتی اجلاس بھی ہوئے ہیں، پھر جو مراد سعید صاحب ہیں ان کو بھی کوٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے دے دے، کیا اس طرح کا کوئی آپشن بھی زیر غور ہے جو مراد سعید صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ اس کی ذاتی رائے ہے، پارٹی نے ڈیسائیڈ نہیں کرا۔ جب ڈیسائیڈ کرے گا تو پھر جو خان صاحب کی آرڈر ہوگا یا خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہوگا اس کے مطابق کریں گے۔ لیکن اسد قیصر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ آج محسن نقوی صاحب نے بھی جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ کیا خان صاحب کے حوالے سے، جیسے ماضی قریب میں طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں، یا مختلف آپشنز پر بات ہوئی تھی، کیا حکومت کی جانب سے کسی مرحلے پر پی ٹی آئی کو کوئی آپشن دیا گیا تھا؟ نہیں، کوئی آپشن نہیں، بس وہ تو ہم صرف ہے کہ مطالبہ تھا کہ خان صاحب کو ہمارے جو ان کے اپنے معالج یا ڈاکٹرز ہیں اس کی ایکسیس دلائی جائے۔ وہ ایکسیس جو ہے نا ڈینائی کی جا رہی ہے مسلسل۔ اچھا، لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ حال ہی میں جو خان صاحب کا آپ کے مطالبات کے بعد میڈیکل چیک اپ ہوا، پھر محسن نقوی صاحب نے کہا کہ وہ آپ کو بریفنگ بھی دی گئی، آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی تھے اور آپ لوگ مطمئن تھے، لیکن علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ ان فیصلوں کی مخالفت کرتی ہیں یا ویٹو کر دیتی ہیں۔ کیا یہ درست بات ہے کہ آپ لوگ متفق ہیں کہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں خان صاحب کی وہ درست ہیں؟ دیکھیں، جو ہمیں بریفنگ دی گئی ہے، جو ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب اور علامہ صاحب گئے تھے، تو انہوں نے جو ہمیں بتایا تو وہ تو قابل اطمینان بخش ہے، ٹھیک ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق۔ لیکن ہم اس کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہ کرتے تو آپ ہمیں موقع دے کہ ہم خود بھی مل لیں۔ ٹھیک ہے، ملنے میں کیا فرق ہے؟ کیا اس میں حرج ہے کہ آپ ہمیں ملنے بھی نہیں دیتے، یا ان کے ڈاکٹرز کو ملنے دیں، تاکہ ایک تسلی ہو جائے۔ اور پھر اگر ہمیں یہ دھرنا تو صرف اور صرف عمران خان کی ہیلتھ کے لیے ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وہ ہو جائے۔ اچھا، لیکن ساتھ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اسد قیصر صاحب، وہ تو یہ بھی آپ کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں نا کہ
پہلے آپ لوگ خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، پھر آپ لوگوں نے کہا کہ جی فیملی کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صرف ڈاکٹرز کو کم سے کم ملنے کی اجازت دی جائے. تو آپ کے سیاسی مخالفین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے. پہلے رہائی کا مطالبہ تھا، پھر فیملی کا مطالبہ تھا، اور اب صرف کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت دی جائے. نہیں دیکھو، یہ تو مطلب ایک بیچ میں ایک مسئلہ آیا، اس کی صحت کا مسئلہ آیا جی تو ہمیں تشویش تھی، اور اگر ہم یہ آواز نہ اٹھاتے تو کیا کرتے؟ ہم تو اب بھی مطالبہ کرتے ہیں عمران خان کو رہا کرو. سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. اس کے علاوہ تو کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہے. لیکن بیچ میں ایک مسئلہ آیا کہ ہمیں تشویش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نہ کرے عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی یا کوئی اور بھی چیز ہو گئی تو پھر تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چلے گی. تو ہم نے صرف جو ہے نا ابھی جو کچھ کیا ہے قانونی طور پر جو ہمارا رائٹ ہے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اچھا، لیکن اسد قیصر صاحب، آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا. کل ہی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ محسن نقوی صاحب نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کی ہیں. آپ گنڈا پور صاحب کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھے، میرے خیال میں محسن نقوی کے بارے میں جو اس کی آ رہا ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنا بھی ظلم ہوا ہے اس میں اس کا بنیادی کردار ہے. اچھا، لیکن پھر اب یہ تمام چیزیں یا آپ کے جو تحفظات ہیں اسد قیصر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، پھر وہ بار بار ایک تجویز بھی دیتے ہیں کہ ان کا دفتر آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مذاکرات کا آپشن موجود ہے، بات چیت ہو سکتی ہے؟ ابھی تو کوئی ماحول نہیں ہے مذاکرات کی. ابھی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو انہوں نے جو ماحول بنایا ہوا ہے اس میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ نہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جب تک ڈاکٹرز نہیں ملتے تب تک جو پارلیمنٹ کے اندر دھرنا ہے وہ جاری رہے گا. دیکھیں، ابھی ہماری رپورٹ آ جائے گی اور ہمارے جو ہمیں بریف کریں گے اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے. لیکن یہ جو آپ کا دھرنا ہے اسد قیصر صاحب، آخر میں اتنا بتا دیجیے گا کہ جو بیانات دیے گئے کہ آپ لوگوں کا کھانا بند کیا گیا، گیٹ جو ہیں ان کو تالے لگائے گئے، پانی بند کیا گیا، کیا سارے مرحلے میں کسی نقطے پر کیا اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینیٹ کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا؟ ایک دو دفعہ اس کے ساتھ بات ہوئی، اس نے اپنی لاچارگی ظاہر کی. یعنی کہ اسپیکر کے پاس تو بڑا پاور ہوتا ہے. بہت افسوس ہے کہ اس پارلیمنٹ کو بہت بے توقیر کیا گیا. وہ نے کہا کہ میں اندر تو کر سکتا ہوں، باہر تو نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کہ پھر تو کنٹین تو کھولو نا. جو کنٹین ہے وہ تو کھلنی چاہیے نا، کہ تاکہ ہم تو وہ کر سکے. تو بہرحال کہ اپنی تاریخ ہے، اپنی تاریخ بنا رہے ہیں، جس طرح مرضی ہو کرے. چلیں ٹھیک ہے. اسد قیصر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، اسد قیصر صاحب کی گفتگو آپ نے پارلیمان کے اندر تقریباً آج 5ویں روز بھی پی ٹی آئی کا جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کا دھرنا جاری ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہوتی تب تک دھرنا جاری رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اسد قیصر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یا جو بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بریفنگ دی گئی ہے، اس بریفنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہے، اور ان کو اطمینان ہے کہ خان صاحب کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہے، یا جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اطمینان ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیکن جب تک ملاقات نہیں ہوتی تب تک ان کو تسلی نہیں ہوگی، اس لیے ان کا جو مطالبہ ہے وہ برقرار ہے کہ ملاقات کی اجازت دی جائے. اب پارلیمان کے اندر جیسے انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی ان کی کوئی جو ہے اس معاملے پر مدد نہیں کی. کینٹین کھولنے تک کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور اب بھی پی ٹی آئی کے مطابق جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. اب دیکھیں گے اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کے بیانات تھے، یا دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی. اب جو حال ہی میں مختلف فیصلے حکومت کی جانب سے بھی سامنے آئے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت جو خان صاحب کی صحت کو لے کر پارلیمنٹ کے اندر ایک دھرنا جاری ہے اور پی ٹی آئی کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کی بھی گفتگو یقیناً اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب کی صحت کو لے کر سیاست کی گئی ہے یا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اس میں سر جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو فیملی ہے یا جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے؟ دیکھیے جی، اگر تو فیملی ڈاکٹرز ہیں تو جا کے دیکھنا چلے اور بات ہے. تو انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس کے بعد ان کی ٹیم جو سیاسی لوگوں کی تھی وہ بھی ملی ہے ان کو، ڈاکٹرز کو، اور جو خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر ہیں فزیشین
ان کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی. وہ آ تو نہیں سکے اس وقت پر جو ڈاکٹر صاحبان تھے, لیکن فون پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بات ہوئی اور کافی تفصیل سے بات ہوئی, اور سب نے اس پہ مکمل طور پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. میرا خیال ہے راجہ ناصر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب اور خان صاحب کے جو معالج ہیں وہ کوئی حکومت سے ملے ہوئے نہیں ہیں. اس الزام سے حکومت کو نہیں جانا چاہیے, پی ٹی آئی کو نہیں جانا چاہیے. ان کے فیملی ہی ہیں وہ ایک طرح کے. سو میرا خیال ہے کہ اب اس معاملے کو سیٹل کر دینا چاہیے, اور دھرنا جو جاری ہے وہ دھرنا دینے والوں کا اپنا حق ہے, بسم اللہ. لیکن جو حکومت نے اس کی تفصیل جاری کی ہے یا اس کو ریپورٹ کریں. ایک بیرسٹر گوہر صاحب کہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں, علامہ ناصر صاحب کہیں کہ جی ہمیں وہاں جو بریفنگ دی گئی وہ غلط ہے یا ہم نہیں مانتے اس کو, پھر تو بات بنے. اب ایسا نہیں ہے, اور خان صاحب کے ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے, یا وہ کہیں کہ جی نہیں ہے. اب وہ سارے مطمئن ہو رہے ہیں اور میں اور آپ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا, لیکن سر ابھی جو زرداری صاحب کے بیانات ہیں, اگر آپ کی نظر سے کوئی بیان گزرا ہو تو وہ جو خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جیل جو ہے وہ مردوں کی طرح کاٹنی چاہیے, کچھ پی ٹی آئی کے رہنما ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کیوں اچانک خان صاحب کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز اچانک ہے, یا کیونکہ معاملہ ایسا ہے تو ایک خطاب میں انہوں نے زرداری صاحب نے ذکر کر دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے بارے میں خان صاحب نے کبھی کوئی کلمہ خیر کہا ہے, کوئی اچھی بات کہی ہے کہ ان کے بارے میں زرداری صاحب ہمیشہ اچھے کلمے کہیں؟ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے آج کے حالات پہ اور خان صاحب کے جماعت نے جو صورتحال کھڑی کی ہوئی ہے اس پہ ایک بات کر دی, کمنٹ. وہ کوئی مطالبے تو نہیں کر رہے, اور یہ بات کہ جی خان صاحب ان کے لیے اچھے کہتے رہے اور زرداری صاحب نے اچھے کلمات نہیں کہے, اگر ایسی صورتحال ہو پھر تو میں بات کروں. لیکن قاہرہ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ جیسے جی سر, جیسے دھرنے کا سر آپ نے ذکر کیا, تو اب آج بھی پارلیمنٹ کے اندر جو 5واں دن ہے ان کا دھرنا جاری ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ ان کا حق ہے, وہ کب ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن ایک جو تنقید حکومت کے اوپر ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو تالے لگائے گئے, کھانا بند کیا گیا, پانی بند کیا گیا, اور پھر تنقید ہوئی کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہیں, ایاز صادق صاحب اسپیکر ہیں, ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید کم سے کم حکومت کے اوپر ان کی درست ہے کہ تالے نہیں لگنے چاہیے تھے؟ دیکھیے, کیا پارلیمان کے اندر اس طرح احتجاج ہونے چاہیے؟ دنیا میں کبھی نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا. کہ آپ مستقل پارلیمان کو کھلے رکھنا چاہتے ہیں, اس کی ایک کاسٹ ہے. کیا ایک کھلی کاسٹ, یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کو اگر آپ نے کھولنا ہے تو اس کے سارے ملازمین کو اپنے آن رکھنا ہے. اگر ان کو اپنے آن رکھنا ہے تو راؤنڈ دا کلاک وہ کام کریں گے, وہ اپنے اوور ٹائمز لیں گے. یہ سارا کچھ کیا یہ وائبل ہے؟ ان کو احتجاج اگر کرنا تھا, وہ احتجاج ریکارڈ ہو گیا. اب احتجاج کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن قاہرہ صاحب ابھی جو حکومت نے حال ہی میں ایک فیصلہ کیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ مختلف بیانات بھی سامنے آئے اور پیپلز پارٹی نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ریویو کرے حکومت اس فیصلے پر. سر, یہ جو حکومت فیصلے کر رہی ہے بطور اتحادی جماعت, یہ جو حال ہی میں ایک فیصلہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے آیا اس پر بھی پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا. سر, کیا یہ سمجھا جائے کہ بطور اتحادی جماعت بھی پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا فیصلوں پر؟ دیکھیے, ہمیں جہاں پہ وہ آن بورڈ لیتے ہیں ہم اپنی رائے دیتے ہیں, جہاں نہیں لیتے وہاں پہ ہم اسمبلیوں کے اندر یا کمیٹیوں کے اندر یا میڈیا کے ذریعے اپنی رائے دے دیتے ہیں. لیکن وہ اگر ہمیں آن بورڈ کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. لیکن عوامی ایشوز کے اوپر یہ فیصلے کرنا تو حکومت کا اختیار ہے. لیکن ہمیں کسی فیصلے سے اختلاف ہوگا یا ہم عوامی فلاح کے خلاف سمجھیں گے تو ہم اس پہ اپنا احتجاج کریں گے. ہم وہ احتجاج اسمبلی کے اندر بھی کر سکتے ہیں, ہم میڈیا کے اندر بھی کر سکتے ہیں, ہم سڑکوں پہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, سڑکوں آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاسٹ آپشن ہوگا؟ سر, نیچرلی میں تو احتجاج کے مختلف رنگ ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ہم سڑکیں بند کرنے سے مراد یہ تھوڑا ہے کہ ہم جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیں گے. سڑکوں سے مراد یہ ہے کہ آپ روڈ کے اوپر روڈ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ تاجران کے ساتھ مل کے, آپ عوام کے ساتھ مل کے حکومت کی توجہ ادھر لانے کے لیے پیسفل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ کر سکتے ہیں. احتجاج سے مراد یہ تھوڑا ہے کہ آپ سڑکیں بلاک کر کے ٹریفک بلاک کریں گے, بالکل نہیں. نہیں بالکل سر, میرا بھی مطلب یہ نہیں تھا. یہ سر آخر میں اتنا بتا دیجیے گا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ احتجاج کرتے ہیں, کمیٹیوں میں احتجاج کرتے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس وقت جتنے فیصلے ہو رہے ہیں قاہرہ صاحب, اس میں
پیپلز پارٹی کا اپنا موقف جو ہے وہ اپنی جگہ کہ آپ لوگ کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، صرف حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن جتنے فیصلے ہو رہے ہیں اس کا سیاسی نقصان پیپلز پارٹی کو ضرور ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں ان فیصلوں کے. لوگوں کو پتہ ہے جی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہماری مخالفت میں ہیں، اسی طرح میڈیا والے بھی کچھ ساتھی سمجھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ایگزیکٹو اتھارٹی میں نہیں ہے، فیصلے ایگزیکٹو اتھارٹی کرتی ہے. اور ہم مختلف ایشوز کے اوپر جب سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی یا عوام کو اگنور کیا جائے، عوام پہ بوجھ ڈل رہا ہے، تو حکومت بھی عوام پہ بوجھ ڈال کے کوئی خوش تو نہیں ہو سکتی نا جی. یہ مجبوری کے فیصلے ہوتے. جب بھی حکومتیں تیل گیس بجلی مہنگے کرتے ہیں تو وہ مجبوری کے فیصلے ہوتے ہیں. آج آپ کے سر کے اوپر IMF بیٹھا ہوا ہے، باقی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو اگر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز یا باقی کسی مد میں چیزیں بڑھانی پڑتی ہیں تو جب کم بھی ہوتی ہے تو کم کرتی ہے گورنمنٹ. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ گورنمنٹ کسی اور طرف سے چیزوں کو کٹ کر کے اور یہ جو ریلیف ہے یہ عوام کے پاس رہنے دیں. لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی بھی حکومت شوق سے عوام کی زندگیوں میں آگ نہیں لگانا چاہتی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے، خاص طور پر جو حکومت نے حال ہی میں نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے اور پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے فیصلہ کیا. پیپلز پارٹی نے پارلیمان کے اندر اور باہر بھی اس پر احتجاج کیا، اور نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر کو نوٹس لینا پڑا اور وہ فیصلہ بھی واپس لینا پڑا. اسی طرح پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ ہے اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں گے اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کے معیشت کے حوالے سے دعوے ہیں، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ دعوے کس حد تک درست ہیں، اور جو MQM کا مطالبہ ہے کراچی کے حوالے سے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اسد قیصر صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو ملک میں معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا حال ہی میں جو مختلف حکومت نے فیصلے کیے، خاص طور پر نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے، پھر کراچی کے حوالے سے بڑی ایک تنقید بھی ہوتی ہے. حال ہی میں MQM کا ایک اہم مطالبہ بھی سامنے آ رہا تھا، اسی پر ہم گفتگو کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سر مختلف ایشوز ہیں جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے، جو حکومت کے دعوے ہیں، ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن شروع میں چند سوالات جو ہیں وہ سیاست کے حوالے سے اگر اس پر آپ کامنٹ کرنا پسند کریں تو یہ جو خان صاحب کی صحت کو لے کر اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا جاری ہے، پھر محسن نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس معاملے پر سیاست کی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا. آپ اتفاق کرتے ہیں سر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کا موقف درست ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت دی جائے تو ملنے کی اجازت دی جائے، اور جو بھی اس میں پھر رومرز تھے یا جو بھی بیانات دوسری طرف سے آ رہے تھے وہ سارا معاملہ ونس فار آل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا؟ دیکھیں، دو جو PTI کی جو شرائط تھیں یا PTI کی جو ڈیمانڈز تھیں کہ ایک تو یہ کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹرز ان کو دیکھیں جس پہ خان صاحب کا کانفیڈنس ہو، اس میں تو میرے خیال سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد PTI نے، سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ PTI نے ڈاکٹر قریشی کا نام دیا اور اس کو انہوں نے ملوا دیا، انہوں نے خود ڈاکٹر قریشی نے چیک کر لیا، تو وہ تو میرے خیال سے بات ہو گئی. مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ فیملی کے اندر ایک نام دیا تھا، پھر نام چینج ہوا، پھر فیملی والے پہنچے نہیں، لیکن بیرسٹر گوہر نے بھی بات کر لی. دیگر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان وغیرہ جو شوکت خانم میں، انہوں نے بھی ان ڈاکٹروں سے بات کر لی. تو میرے خیال سے اب یہ معاملہ جو ہے تقریباً سیٹل ہو چکا ہے. خان صاحب کی اللہ کی مہربانی سے بینائی جو ہے وہ واپس آ رہی ہے، اور ہم باتوں کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں اپنے ملک میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، سیاست کے اوپر سیاست مسئلہ بنا لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی حکومت کی تھی، شروع میں تھوڑی سی کچھ زیادہ حد درمی دکھائی تھی، لیکن اب تقریباً میرے خیال سے یہ بات ہو گئی ہے اب افہام و تفہیم سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو دھرنے کے رہنما ہیں اس کو بھی ان چیزوں کا بھی، حقائق کا بھی جائزہ لیں گے، اور اللہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ افہام و تفہیم سے ختم ہو جائے گا. اچھا، لیکن سر کچھ رہنما جو زرداری صاحب کے بیانات ہیں خان صاحب کے خلاف یا خان صاحب کے حوالے سے، جیل کاٹنے کے حوالے سے، کچھ رہنما اس پر تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کیوں اچانک خان صاحب کے خلاف بیانات دینا شروع ہو گئے. پھر زرداری صاحب کے مطابق جیل تو انہوں نے بھی کاٹی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی کاٹی ہے. آپ سر کوئی ڈفرنس دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی سزا یا قید میں اور میاں صاحب اور زرداری صاحب کی قید میں؟
دیکھیے میں جو دیکھتا ہوں مجھے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہر وزیر اعظم، چاہے یوسف رضا گیلانی، شاہد عباسی، شہباز شریف، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، حسین شہید سہروردی، سب جیل گئے. زرداری صاحب 11-12 سال تقریباً جیل رہے ہیں. تو یار ناظر بھائی یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے نا. مطلب یہ کوئی جی یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم ہر ایک آدمی کو ایک دن ہم بولتے ہیں تم ملک کے وزیر اعظم ہو، تم کو ہم نے نیوکلیر کوڈز دی ہیں، دوسرے دن ہم بولتے ہیں تم یہ 4x8 کی کوٹری میں بیٹھو. یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ میں کسی شخصیات کے اوپر نہیں جاتا ہوں. زرداری صاحب بھی جیل گئے، ہاں میاں نواز شریف بھی جیل گئے، عمران خان بھی جیل گئے، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو یہ سائیکل توڑنی ہوگی نا. یہ سائیکل تقریباً ٹوٹ گئی تھی 2008 کے بعد، لیکن اس کے بعد جب یہ جو ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، لیکن پھر اس کے بعد پھر یہ شروع ہوا حرکت خان صاحب سے ہی شروع ہوئی. لیکن اب یہ روایت صحیح نہیں ہے یار. یہ بڑا بری بات ہے. یہ ہاں. مطلب بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈالنا اچھا. یہ غلط. اچھا لیکن مفتاح صاحب ابھی یہ جو معیشت کی سیاسی جو صورتحال ہے وہ تو ایک طرف ہے، لیکن حکومت دوسری طرف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حکومت سمودلی چل رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے. کل ایک فیصلہ ہوا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا، حکومت کی اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اس کو مسترد بھی کر رہی ہے، حکومت سے ریویو کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ اہم شخصیات نے پاکستان کا دورہ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، ایم او یوز سائن ہوئے. آپ کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ مجھے کوئی بہتری تو نظر نہیں آ رہی. 2-2.5 سال سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے. وہ بات ٹھیک ہے، ملک میں استحکام آ چکا ہے، لیکن استحکام اگر غریب لوگوں کی نوکریاں چھین کے استحکام آیا ہے تو وہ استحکام سے کیا فائدہ ہے؟ اگر استحکام جو آیا ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر، بجلی کی قیمتیں بڑھا کر، ٹیکس لگا کے، سب چیزوں سے استحکام آیا ہے، اور لوگوں میں بے روزگاری بڑھا کر اور غربت بڑھا کر، تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم کو جو فنڈامنٹل اصلاحات کرنی چاہیے وہ تو کریں. اب کل آپ نے جو ہے وہ پیٹرول بڑھایا، لیکن کل ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ 1040 یا 1170 ارب روپے کے درمیان کی کوئی روپے خرچ کر کے پنجاب جی حکومت نے ایک نیا گلف اسٹریم جہاز لیا ہے. اب آپ ایک طرف لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کمر کس لیں، آپ کے ہم 40% نوکری پیشہ لوگوں سے ٹیکس لیں گے، اور جو آپ خرچہ کریں گے اس پہ ہم آپ سے 18% ٹیکس لیں گے. آپ بچوں کا دودھ خریدیں گے، ہم 18% ٹیکس لیں گے. آپ کوئی چیز اور خریدیں گے، بچوں کی پینسلیں کاپی خریدیں گے، ہم 18% ٹیکس لیں گے. لیکن دوسری طرف آپ 1100 کروڑ روپے خرچ کر کے جہاز خرید رہے ہیں. تو یہ بڑا تضاد ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کو ہی کہیں اتنے سالوں سے کہ آپ قربانی دیں، آپ قربانی دیں، اور حکمران جو ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہوں. تو یہ تضاد ہے جو کہ میرے خیال سے دور ہونا چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر اسی کے ساتھ ساتھ مفتاح صاحب اوورآل اگر ہم بات کریں تو یہ جو نیٹ میٹرنگ کا فیصلہ سامنے آیا، حکومت کو وہ واپس لینا پڑا، پھر پی آئی اے کی نچکاری کے بعد حکومت نے اس کو بھی اس کا کریڈٹ بھی لیا کہ یہ ایک اہم فیصلہ تھا جو کہ ہو گیا. مزید کچھ ادارے بھی ہیں جو 25 یا 26 کے قریب بتایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ایک اداروں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ حکومت کے اوپر بوجھ ہیں، وہ یہ واقعی درست فیصلے ہیں اور اس سے بوجھ کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پچھلے سال 830 ارب روپیہ، یعنی کہ روز کا 228 کروڑ روپیہ، تقریباً گھنٹے کا 9.5 کروڑ روپیہ حکومت کی ان کمپنیوں نے نقصان کیا ہے. یہ پیسہ حکومت کا، میرا اور آپ کا پیسہ ہے. یہ حلال کی کمائی کا، بڑی محنت کی کمائی کا پیسہ ہے. آپ جب 40% ٹیکس لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 830 ارب روپے کا نقصان کرنا زیب نہیں دیتا. اس کے کوئی آپ کو سدے باب کرنا چاہیے. آپ نے سدے باب نہیں کیا. اس کے بعد پھر آپ نے کچھ عرصے پہلے ہر اپنے ایم این اے کو، حکومت کے ایم این اے کو، جس طرح بھی الیکٹ ہوئے ہیں، حکومت کے ایم این اے کو 25 کروڑ روپیہ دیا کہ جاؤ 43 ارب روپیہ تم جا کے اپنے حلقوں میں خرچ کرو، جس طرح تمہیں خرچ کرنا ہے. اس میں جو کرپشن ہوتی ہے گروانی صاحب، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو ایک طرف وہی ہے نا کہ ایک یہ دو پاکستان ہیں، کہ ایک پاکستان میں جہاں پہ حکمران جماعتیں ہیں وہ عیاشی پہ عیاشی کر رہی ہیں، ان کی تنخواہیں 500% بڑھ گئی ہیں، ان کی تنخواہیں پیچھے سے بڑھ گئی ہیں. پنجاب حکومت میں تنخواہیں 900% بڑھ گئی ہیں اور وہ عیاشی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف لوگ پس رہے ہیں. آپ سندھ کو دیکھ لیجئے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بچے سب سے زیادہ اسکول سے باہر سندھ میں ہیں پرپورشنٹلی، غربت بھی زیادہ ہے، بھوک بھی زیادہ ہے، لیکن حکمران عیاشی کر رہے ہیں. سو یہ جو تضاد ہے نا، یہ قوم و ملک کے لیے اچھا نہیں ہے.
اور اسی لیے ہم کو جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر ایک نئی پاکستان کی بنیاد رکھنی پڑے گی، ایک اسٹرکچرل چینجز لانے پڑیں گے، ریفارمز. اور جو میرا جو گلہ ہے شہباز شریف صاحب سے کہ یہ پچھلے 4 سال انہوں نے ضائع کیے. ان کو یہ پتہ ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے، دنیا ہم سے آگے نکل رہی ہے، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل رہا ہے، ہندوستان ہم سے آگے نکل چکا ہے، سری لنکا ہم سے آگے نکل چکا ہے. تو آپ خدا را ہر سال ہم پیچھے ہو رہے ہیں. پچھلے 6 سالوں میں ہمارا پاکستانی اوسطاً غریب ہوا ہے. تو آپ نہ صرف ہماری غربت کو روک نہیں رہے، مطلب ہم کو امیر تو نہیں بنا رہے، ہماری غربت کو تو روکو. نہیں، لیکن مفتاح صاحب جیسے آپ نے سندھ کا ذکر کیا تو پیپلز پارٹی ہمیشہ پھر وہ دعویٰ بھی کرتی ہے اور کچھ فگر سامنے بھی رکھتی ہے کہ اگر بچے اسکول سے باہر ہیں تو وہ صرف سندھ ہی کیوں ڈسکس ہوتا ہے، باقی علاقے کیوں نہیں. اور دوسرا، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ MQM نے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا. پھر ہم نے جو وفاقی وزیر ہیں شیخ صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل یہ جائز مطالبہ ہے، اس پر غور ہونا چاہیے. یہ مطالبہ پھر مرتضیٰ وہاب صاحب کے حقائق کہ نہیں کراچی کے اندر تو اب کام ہو رہا ہے، پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں سر؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات بتا دوں کہ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں اور پنجاب میں 1 کروڑ اور 10 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. سندھ کی اس لیے بات ہوتی ہے زیادہ تر کیونکہ پیپلز پارٹی کے آنے کے 18 سال بعد سندھ کے اندر نہ خواندگی بڑھی ہے، پڑھائی iliteracy کا ریٹ وہیں کھڑا ہوا ہے. انفیکٹ تھوڑا سا پچھلے 2-3 سالوں میں کم ہوا ہے. اور جو 4 صوبے اور بلوچستان کے اپنے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو ملا لو تو 9 میں سب سے پیچھے سندھ ہے. بلوچستان سے بھی اب پیچھے جا چکا ہے سندھ. تو اس لیے سندھ کے اندر خاص طور پہ بات ہوتی ہے. اور جب 70 لاکھ بچے آپ کے اسکول سے باہر ہوں تو آپ کو آرگیومنٹ یہ نہیں دینی چاہیے کہ باقی صوبے بھی بہت برے ہیں. یس، لیکن سب سے زیادہ برے آپ ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے بہتری کی. جہاں تک کراچی میں فیڈرل ٹیریٹری بنانے کا، تو میں اس کے بالکل خلاف ہوں. کوئی سینس ہی نہیں ہے کہ کراچی کو آپ سندھ سے نکال کے اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں. میں اس کے خلاف ہوں. لیکن میں بالکل لوکل گورنمنٹس کے حق میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 خاندانوں کی اجارہ پاکستان میں ہیں، سندھ میں اور پنجاب میں خاص طور پر، اس کو ختم ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹس ہونے چاہیے. اور جو کراچی کا جو نادر صاحب جو آج کراچی کے اندر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں چھوٹے صوبے بنانے کی یا کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنانے کی، اس کی جو بڑی ذمہ داری ہے وہ سندھ کی حکومت کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے 18 سال سے اتنی مس گورننس کی ہے کہ آپ مطلب یونیورسٹی روڈ کراچی میں چلے جائیں، مطلب آپ ناظم آباد میں چلے جائیں، آپ پاپوش میں چلے جائیں، آپ سرجانی ٹاؤن چلے جائیں، آپ صدر چلے جائیں، لیاری چلے جائیں، مطلب بہادر آباد چلے جائیں، آپ کہیں تو 2 راستے تو دکھا دو. کوئی 100 میٹر تو ایک روڈ دکھا دو جو کہ روڈ ٹوٹا ہوا نہ ہو. ایک 10 میٹر روڈ دکھا دو جو روڈ ٹوٹا ہوا نہ ہو. آدھے کراچی میں آپ پانی نہیں دے سکتے 78 سال کی آزادی کے بعد. یہ اب ایک ہمارے نصیب میں کیا یہی ہے کہ ایک پارٹی آ جائے تو بوری بند لاشیں، اور دوسری پارٹی آ جائے تو چوری چکاری اور ڈاکہ زنی ہے. بچے اٹھنے ہیں، اغوا ہونا ہے اور تاوان ہونا ہے، ہفتے دینے. یہی ہماری نصیب رہ گیا ہے. ہاں، لیکن مفتاح صاحب ایک آخری مختصر سوال، آپ نے پنجاب کا ذکر کیا تو پنجاب کے حوالے سے تو جو مریم صاحبہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ تو سروے ہو یا مسلم لیگ نون کے دعوے ہوں، آبویسلی ان کی حکومت ہے تو وہ دعوے ضرور کریں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ 4 جو صوبے ہیں ان سے سب سے بہتر جو پرفارمنس ہے وہ مریم صاحبہ کی ہے پنجاب کے اندر. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ 4 صوبوں میں سب سے بہترین جو ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب میں آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب حکومت بھی بہت پیسے لگاتی ہے، لیکن وفاق بھی پنجاب میں زیادہ پیسے لگاتی ہے. سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، لیکن پنجاب میں اب 3، 4، 5، 7واں موٹر وے بن رہا ہے جو لاہور سے بھاول بنا رہے ہیں. یہ بات درست ہے، لیکن پنجاب کی گورننس بہتر ہے. اس میں کوئی کہنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے، جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر حکومت کا بیانیہ اتنا بک رہا ہے اور پنجاب کے اندر حکومت اتنی مقبول ہو گئی ہے تو پھر لوکل الیکشن کروا دینا پارٹی بیسس پہ. یہ کیوں نان پارٹی بیسس پہ بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مطلب لوکل باڈی سے الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ میں گزارش میری یہ ہے کہ یار پاکستان پاکستانیوں کا ہے نا. پاکستان نہ میرا اکیلے کا ہے، نہ نادر غرمانی کا اکیلے کا ہے، نہ کسی اور کا اکیلے کا ہے. لوگوں کو لوکل گورنمنٹس کو کراچی کو یا لاہور کو یا پوٹوہار کو یا ساؤتھ پنجاب کو آپ کیوں لوکل گورنمنٹ کی وہ نہیں دیتے امپاورمنٹ؟ آپ کیوں وہاں سے میئر نہیں آنے دیتے؟ ایسا آپ کیوں پورے 2 خاندانوں کے درمیان اپنے سیاست کو کیوں جکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے مفتاح اسماعیل صاحب، بہت شکریہ سر وقت کا، تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین، مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو حکومت معیشت کے حوالے سے دعوے کر رہی ہے اور جو مختلف ایم او یوز بھی سائن ہوئے تھے، اس حوالے سے جو پھر حال ہی میں ہم نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا ذکر کیا، اور نہ صحیح جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہی کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی اپنی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ بھی اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اس پر نون لیگ ریویو کرتی ہے یا نہیں، اور جو سیاست کے حوالے سے صورتحال ہے اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔